تو یہ زندگی تیزی کے ساتھ کٹ رہی ہے، لمحہ لمحہ گزر رہی ہے، اس زندگی کی قدردانی کیجئے۔ جو بچے ہیں وہ مت سمجھیں کہ ابھی جوانی پڑی ہے، اور جو جوان ہے وہ مت سمجھے ابھی بڑھاپا پڑا ہے، اور بوڑھوں کو تو سوچنے کے لیے اس طرح کی کوئی چیز ہی باقی نہیں رہی، کوئی حجت ہی نہیں رہی، لیکن جوان بھی نہ سوچے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں قبرستانوں میں جا کر کے دیکھو، زیادہ قبریں آپ کو بچوں کی ملیں گی، تو اس کا مطلب ہے جوانی تک تھوڑے گئے۔ اور پھر کہا جوانوں کی قبریں زیادہ ملیں گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے تک تھوڑے گئے۔ کہا اگر آپ کو وہاں دیکھنے میں دقت لگتی ہے، معاشرے میں دیکھ لو، بچے زیادہ نظر آئیں گے، جوان کم نظر آئیں گے، بوڑھے خال خال نظر آئیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے تک سارے نہیں پہنچ پائے، جوانی میں چلے گئے۔ بچے زیادہ ہیں، جوان کم ہے، تو اس کا مطلب ہے جوانی تک سارے نہیں پہنچ پائے، بچپن میں چلے گئے۔ تو یہ مت سمجھنا کہ ابھی زندگی بڑی پڑی ہے۔ زندگی کی قدردانی کیجئے، یہ اللہ کی نعمت ہے، ایک مرتبہ ملنی ہے، دوبارہ نہیں ملنی۔ پھر انسان ڈاڈا پچھتائے گا، سخت پچھتائے گا، لیکن کچھ ہوگا نہیں پچھتانے سے۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے سب کچھ لکھ دیا، چھوٹی بڑی کوئی بات چھوڑی نہیں۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں اس زندگی کو اس آخرت والی زندگی کے لیے گزارا ہوتا، لیکن پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہے۔ آپ تو دیہات کے بسنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں جب زمین وتر میں ہو تو اس وقت بیج ڈال لیں تو فائدہ ہوتا ہے، لیکن جب وتر سے نکل جائے تو پھر پچھتاوا ہوتا ہے کہ یہ تو وقت گزر گیا۔ آج زندگی کی زمین وتر میں ہے، تخم عمل ڈالے جا سکتے ہیں، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ کل کے پچھتاوے کا کیا فائدہ، اج ساوی نے کھلے راہ بھی نے انج ٹوک نوکھڑے ٹوک دے نے، اج ساوی نے کھلے راہ بھی نے انج ٹوک نوکھڑے ٹوک دے نہیں، ٹر پویں تے پینڈے مک جاندے کار بیٹھے ہیں فاصلے بک دے نہیں۔ آج ایک ایک عمل تمہیں جنت کے قریب کرتا چلا جائے گا، اور کل کا پچھتاوا سوائے حسرت کو بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو آئیے یہ تھوڑی سی زندگی جو میرے اللہ کی امانت ہے، سب سے قیمتی اثاثہ اس نے ہمیں جو دیا ہے، ایمان کے بعد وہ ہماری سانسیں ہیں، وہ ہماری زندگی ہے، حیات مستعار ہے، اس کی جس نے قدر سیکھ لی۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے فقیروں سے دو بڑی پتے کی باتیں سنی ہیں۔ امام شافعی بہت بڑے عالم تھے، اللہ اکبر، لیکن فقیروں کی صحبت تلاش کرتے اور ان سے باتیں سنتے، جمع کرتے۔ امام احمد بن حنبل حضرت بشر حافی کے پیچھے دوڑتے، تو کسی نے ایک دن کہا آپ اتنے پڑھے لکھے شخص ہیں اور اس ناخواندہ شخص سے کیا تلاش کرتے ہو؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل بولے کہ احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے، بشر حافی اس رب کو جانتا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو امام شافعی کہنے لگے فقیروں کی دو باتوں نے مجھے بڑا ہی نفع دیا، ایک یہ الوقت سیف قاطع، وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے، اگر اس وقت کو تم کاٹو گے تو نفع میں رہو گے، ورنہ وقت تمہیں کاٹ کے رکھ دے گا۔ اس وقت نے کتنوں کو کاٹ کے رکھ دیا۔ دوسری بات جس نے مجھے بڑا ہی نفع دیا وہ یہ کہ اپنے آپ کو نیکی میں مشغول کر دو، ورنہ نفس تمہیں گناہ میں مشغول کر دے گا۔ اپنے آپ کو مصروف رکھو کسی نیکی کام میں، خام خواہ نیکی کام میں شامل ہو جاؤ، کسی اچھائی کے ساتھ جڑ جاؤ، نہیں تو فارغ دماغ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے، وہ تمہیں کسی غلط طرف لے جائے گا۔ تو کہا فقیروں کی اس بات نے مجھے اتنا نفع دیا، اتنا نفع دیا، اس لیے ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں فارغ نہ بیٹھو، درود پڑھتے رہو، ذکر کرتے رہو، جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد پڑھایا ہو۔ پہلے مرشد یہی پڑھایا کرتے تھے، آج کے مرشد بھی تو سبحان اللہ تو یہی سبق دیا کرتے تھے۔ یہ ترک دنیا کا سبق نہیں ہے، یہ دنیا سے پوری طرح متمتع ہونا ہے، ان سانسوں سے نفع لینا ہے۔ زندگی جو اللہ کا انعام ہے، بہت بڑا انعام، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ کسی شخص کی جیبیں بھری ہوئی ہوں سونے کے سکوں سے، موتیوں سے، اور بازار بھی بھرا ہوا ہو، اور وہ گزر جائے اور کچھ نہ خریدے، لیکن نیچے سے سوراخ ہو
اور سکے گرتے بھی چلے جائیں. جب بازار سے گزر کے دوسری جانب جائے تو جیبوں میں ہاتھ ڈال کے دیکھیں تو جیبیں بھی خالی ہو اور خریدا بھی کچھ نہیں. یہ دنیا کے بھرے ہوئے بازار میں کتنی چیزیں ہیں نیکیوں کی خریدی جا سکتی تھی، لیکن کتنے ہیں 60 سال تک گزرتے رہے اس بازار سے، لیکن بازار کا کونا آیا تو پلے کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ زندگی غنیمت جانیے، یہ سانسیں غنیمت جانیے، یہ گھڑیاں غنیمت جانیے. آج اگر کوئی شخص نفس کے ہتھے چڑھ گیا ہے، شیطان کے پنجوں میں گرفتار ہے، بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی، تو کل اس کو سخت پچھتاوا ہوگا. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جو اچھی بات ہوتی ہے وہ ضرور دل پہ دستک دیتی ہے. جو خیر کی بات ہوتی ہے، جو دل سے نکلی ہوئی بات ہوتی ہے، کوئی کسی کی خیر خواہی میں بات کرتا ہے، ایسے نہیں ہوتی کہ وہ بات ایسی ہوا میں اڑ جائے. از دل خیزت بس دل ریزت، وہ ٹھک کلیجے پہ لگتی ہے، جا کے بات پہنچتی ہے اور بندہ کہتا ہے ہاں یار یہ صحیح بات ہو رہی ہے. لیکن جب وہاں سے اٹھتا ہے، جاتا ہے، پلٹتا ہے، پھر وہی کا وہی کھڑا ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دل کی سیاہی کی علامت ہے. دل اتنا کالا ہو گیا ہے کہ وقتی طور پہ دماغ نے سوچا ہاں درست ہے، دل نے بھی کہا بات ٹھیک ہے، تو جب ٹھیک ہے تو پھر اس ٹھیک کو پکڑ لیجئے. اگر یہ پتا چلے کہ یہ پلاٹ خرید لیں گے تو اتنا نفع مل جائے گا تو قرض اٹھا کر بھی آپ خرید لیں گے جب نفع سامنے نظر آئے گا. لیکن یہاں کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ سیاہی کی وجہ سے تیقن کا وہ نور نصیب نہیں رہتا. تو بعض اوقات ہم بہت ساری ایسی چیزوں کو سمجھتے ہیں. یہ کس کو نہیں پتا کہ جھوٹ جھوٹ ہے؟ یہ کس کو نہیں پتا کہ کسی سے ظلم کرنا ظلمات یوم القیامہ ہے، قیامت کے اندھیروں کا سبب ہے؟ یہ کس کو نہیں پتا؟ سب کو پتا ہے نا. لیکن اس کے باوجود ہم وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے دل اتنے سیاہ ہو گئے ہیں. اب دل کیسے پاک ہوں گے؟ تو دل پاک ہوں گے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے سے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے، اور تیسری بات ارشاد فرمائی کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنے سے، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے. اچھے لوگ تو ملتے ہی نہیں، اور اگر کوئی مل جائیں، غنیمتیں مل جائیں، تو پھر دامن پکڑ لو، چھوڑو نہ ان کو. ان کے ساتھ وابستگی، دل بستگی، تعلق کے خاطر مضبوط کر لو. ان کا تعلق ضرور تمہیں ایک دن خیر کی راہوں پہ ڈال دے گا. تو یہ 4 چیزیں بہت اہم ہیں. کثرت سے اللہ کا ذکر اپنا مزاج بناؤ، اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان کو تر رکھو. ایک صحابی نے حضور سے پوچھا حضور میرے لیے بہترین وظیفہ کیا ہے؟ تو آقا کریم فرمایا ان تموتا ولسانک رطب من ذکر اللہ، تو اس حال میں فوت ہو کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی ستے آتے جاگ دی، نام جھپ دی رو تے کھپ دی ویخ سر اس راگ دی، نام جھپیاں قرب ملدا نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی. یہ سب کچھ اندر ہی رکھا ہوا ہے، کوئی باہر سے نہیں لائے گا. اندر سوتے پھوٹتے، اندر سے ہی نور اترتا ہے. اندر بوٹی مشک مچایا آتے جہاں پھلاں تے، اندر سے سوتے پھوٹتے، اندر سے خوشبوئیں پھوٹتی ہیں، اجالے بھی اندر سے پھوٹتے ہیں. یہ پوری کائنات اللہ نے اس چھوٹے سے دل میں رکھی ہے جو بظاہر چھوٹا سا ہے. جب آدمی مٹھی بند کرتا ہے تو جتنی اس کی مٹھی ہوتی ہے اتنا ہی اس کا دل ہوتا ہے. تو بظاہر اتنی سی کائنات ہے، لیکن صوفیہ فرماتے ہیں یہ کائنات صغیر ہے. پوری کائنات کو سمیٹو تو دل بنتا ہے، دل کو کھولو تو کائنات بنتی ہے. وچے بیڑے وچے چھیڑے وچے ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگوں تانے ہو. یہ چھوٹا سا دل ہے، یہی سنبھل جائے تو کام بن گیا. اور اگر یہی نہ سنبھل سکا، یہ چھوٹا سا دل ہی قابو میں نہ آیا، تو پھر ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ کعبے گیا گل نہیں مک دیجئے دلو نہ مکائیے. پھر وہاں جا کر کے بھی لوگ خالی پلٹ آتے ہیں، حج کر کے آ کے چھری تیز کر لیتے ہیں، چونکہ بات دل سے ختم نہیں ہوئی. تو دل اس کو قابو. رومی علیہ الرحمہ بولے دل بدست آور کے حج اکبرست، از ہزاراں کعبہ یک دل بہترست، کعبہ بن گاہ خلیل اطہرست، دل گزر گاہ جلیل اکبرست. کا دل کو قابو میں لیا، 1000 کعبے سے ایک دل بہتر ہے. اس لیے کہ جو کعبہ ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل کی بنگاہ ہے اور دل رب جلیل کی گزرگاہ ہے. اس لیے اس کو قابو میں لے اور اس کو کنٹرول میں کر لو. میرے حضور نے بھی ارشاد فرمایا
अला अन्ना फिल जसद मुदगा इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। इंसान के जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, जब वो सही हो जाए तो पूरा जिस्म सही हो जाता है, जब वो ख़राब हो जाए तो पूरा इंसान ख़राब हो जाता है। तो मैं सुन लो, गोश्त के उस टुकड़े का नाम दिल है। तो इस दिल को हमने ठीक करना है। और हुजूर से पूछा गया कि हुजूर इसको जंग लग जाए तो अब क्या करें? फरमाया कुल्ले शैन सिकाला व सिकालतुल कुलूब ज़िक्रुल्लाह। हर शय का जंग किसी न किसी शय से उतरता है। कपड़े मैले हो जाएं, साबुन से आप साफ करते हैं, लोहा मैला हो जाए वो रेग मार से साफ करते हैं। हर शय का जंग किसी न किसी शय से उतरता है। कई चीज़ों पर मट्टी का तेल लगा करके उसका जंग उतारते हैं, तो दिल भी जंग आलूद होते हैं। तो पूछा हुजूर फिर दिल का जंग कैसे उतरेगा? तो कहा कसरत जिक्र दिल का जंग उतार देगा। तो उठते बैठते अल्लाह के जिक्र को शियार ज़िंदगी बनाए। ये जो क़ताए अर्ज़ी हमारे इन दोस्तों ने पेश किया, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता करे। और मेरी आरज़ू ये है कि यहाँ बहुत जल्द मरकज़ तामीर हो और वो आपके पूरे इलाके के लिए रोशनियों का मंबा बने और यहाँ से फूटती ज़ियाएँ इस इलाके के अंदर उजालों की नकीब ठहरें। हमारे यहाँ जंडियाला